الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم الہمنا رشدا واعصمنا من شرور انفسنا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 109 میں ایک حالت پہ تبصرہ فرما کر کچھ رویوں کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طریقہ بتایا اور سکھایا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان اللہ على كل شيء قدیر۔ بہت زیادہ چاہتے ہیں اہل کتاب کہ آپ کو آپ کے دین سے پھیر دیں، اس بات کے بعد کہ ان کو حق جو ہے وہ واضح ہو گیا ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں حسد آ گیا ہے، تو لہٰذا پھر آپ کیا کریں کہ ان کو معاف کر دیں، ان کو درگزر کر دیں، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا حکم اور فیصلہ صادر فرما دے۔ اور ویسے یاد رکھیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اہل کتاب کے ایک رویے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ اور ضابطہ سکھا رہے ہیں اور اس کی حد اور اس کی حکمت سمجھا رہے ہیں۔ اہل کتاب یہودی اور عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے آنے کے منتظر تھے، آپ کے آنے کے بعد آپ کو پہچان چکے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ پر ایمان نہیں لا رہے تھے، آپ کی مخالفت میں الٹا جمے تھے، ڈٹے تھے، سرگرم عمل تھے، آپ پر اعتراضات کی بوچھاڑ تھی، اور یہاں تک کہ اپنی دشمنی، عداوت اور بغض میں اس حسد کی بنیاد پر کہ نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں جاری کر دیا گیا، اس حسد کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان تک کے در پہ تھے۔ قاتلانہ سرگرمی اور سازشیں یہ خود کا طریقہ تھا۔ تو ایسے ظالم، ایسے کینے، بغض، عداوت رکھنے والے، شدید نفرت رکھنے والے دشمنوں، ضدیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرنے کے بعد طریقہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ کیا یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، آپ ان کو معاف کر دیں، آپ ان کو درگزر کر دیں، اور کب تک کریں؟ جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم اور فیصلہ صادر نہ ہو جائے، اور اس بات پر توکل اور کامل ایمان اور یقین رکھیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ مشکل سے مشکل حال اور کڑے سے کڑے ظالم کے ساتھ درگزر اور معاف کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، اور یہی سنت الہی بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ اگر ہم کریں تو قرآن میں 70 دفعہ اللہ کی غفور ہونے کا تذکرہ، 5 دفعہ غفار اور 5 دفعہ عفوًا کا تذکرہ ہے۔ اللہ غفور ہے، غافر الذنب ہے، غفار ہے، قابل توب ہے، عفوًا قدیر ہے، عفوًا کریم ہے، معاف کر دینا اس کی سرشت ہے، اس کی صفت ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، وہی وہ ذات ہے جو اپنے بندے سے اس کی توبہ قبول کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ اس کی برائیوں سے معاف کر دیتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، حالانکہ وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔
یعنی وہ رب احکم الحاکمین احسن الخالقین ساری دنیا کا حاکم ہونے کے باوجود تم جو اس کے سامنے ایک حقیر سے نقطے سے بھی کم ہو، وہ اللہ اکبر تمہارے سارے اعمال کو جاننے کے باوجود جب تم اسے توبہ کرتے ہو تو وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتے اور تمہاری برائیوں سے درگزر کر دیتا ہے۔ معاف کر دینا سنت الہی ہے، درگزر کر دینا صفت خدا بندی ہے، حکم خدا بندی ہے، صفت خدا بندی ہے، سنت الہی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اخلاق کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیسے فرمایا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کوئی شک نہیں کہ آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ تو آپ کے اخلاق حسنہ میں بھی درگزر کرنے کا نمونہ بڑی کثرت سے نظر آتا ہے۔ درگزر کر دینا، معاف کر دینا اخلاق نبوی کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہا گیا اور خوب ہی کہا گیا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ اور آپ کا یہ درگزر کر دینا، معاف کر دینا، اوورلک کر دینا، یہی بہت سے موقعوں پر دین کی اشاعت اور تبلیغ کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ کا وہ طریقہ جو قرآن نے کہا کہ برائیوں کو بھلائیوں سے مومن دور کرتا ہے، یہ بہت سے موقعوں پر درگزر کے نمونے اور اتنے بڑے پہاڑ جتنے صبر کے اور غصے کو پی جانے کا مظاہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نمونوں میں نظر آتا ہے۔ اگر ہم فتح مکہ ہی کا واقعہ دیکھیں، فتح مکہ کا وہ واقعہ جب مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہیں اور آپ فاتح مکہ بن کر اپنے ساتھیوں کی معیت میں مکہ داخل ہو چکے۔ مشرکین مکہ کا ایک مجمع آپ کے سامنے موجود ہے، اور یہ کون تھے مشرکین؟ یہ وہ تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا تو ماننے سے انکار کرنے والے، ماننے سے انکار کرنے والے ہی نہیں، مخالفت کرنے والے، استہزاء کرنے والے، مذاق اڑانے والے، اعتراضات، کبھی کاہن، کبھی جادوگر، کبھی ساحر، کبھی مجنوں کہہ کر پکارنے والے، ہنڈیا مبارک میں غلاظتیں ڈالنے والے، دروازے کے باہر خاردار جھاڑیاں بچھانے والے، سجدے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر غلاظت کے بوجھ ڈالنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستی میں رہ کر آپ کی زندگی، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے ساتھیوں کی زندگی اذیتوں اور عقوبتوں کے ساتھ زندگی محال کر دینے والے، پتھر برسانے والے، لہو لہان کر دینے والے، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی بستی سے باہر نکلنے سے مجبور کرنے والے، کہ مجبوری کا اندازہ لگا لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں، مکہ کی بستی سے نکل رہے ہیں، مکہ کی بستی کو دیکھ دیکھ کر پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور زبان پر الفاظ ہیں کہ مکہ تو مجھے دنیا کی تمام بستیوں سے زیادہ عزیز، اور اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ یہ ظالم، یہ جابر، یہ دشمن حق اور یہ دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج اس فاتح مکہ کے سامنے موجود ہیں۔ انسان کی تاریخ میں تو فاتحین جب آتے ہیں تو عبادت گاہوں کو مسمار کرتے ہیں، عبادتوں کو ڈھاتے ہیں، درختوں کو کاٹتے ہیں، فصلوں کو برباد کرتے ہیں، انسانی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں، لاشوں کا مسئلہ کرتے ہیں، ہلاکو خان اور چنگیز خان کی طرح سروں کے مینار وضع کر کے اپنے تخت تکبر کے لیے اس پر جما دیتے ہیں۔ لیکن یہ فاتح مکہ، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، یہ سارے دشمنان دین، دشمنان جاں سامنے موجود ہیں، اور آپ کی زبان پر الفاظ ہیں لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کوئی پکڑ نہیں، تم سے کوئی مواخذہ نہیں۔ فتح مکہ سے پہلے حضرت ابو سفیان نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی آمد کا پتہ چلا، یہ فتح مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اس نے ایمان قبول کیا تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سفیان، جنہوں نے غزوہ احد، غزوہ خندق اور بہت سے مختلف مراحل پہ مسلمانوں کے خلاف مخالفت اور جنگوں میں پیش تھے، حضرت ابو سفیان نے امان مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے صرف معاف نہیں کیا بلکہ یہ بھی اعلان فرما دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں امان لے گا ہم اس کو بھی امان دیں گے. یہ ہے معاف کر دینے کی شان. فتح مکہ کے موقع پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذاتی دشمن، جن سے ذاتی انتقام کا مسئلہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لا رہی تھیں، اونٹنی پر سوار تھی، مشرکین مکہ نے راستے پہ روکا اور ستایا، گر گئیں، حمل گر گیا، فوت ہو گئیں. فتح مکہ کے موقع پر اپنی بیٹی کو ستانے والے، گرانے والے آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں لا تثریب علیکم الیوم، چاہو آج تم سے کوئی پکڑ نہیں، کوئی محاسبہ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں. اتنا درگزر، اتنا معاف کرنے کا طریقہ. اور پھر یہ وہی موقع ہے، فتح مکہ کے موقع پر ہند آ رہی ہیں. ہند کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے قبول اسلام کی دعا آپ نے کی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زور بازو تھے، آپ کے عزیز ترین چچا تھے. حضرت حمزہ کے خلاف قتل کا معاملہ کرنے والی ہند، جنہیں صرف قتل کرا کے آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی، انتقام کی آگ نہیں بجھی تھی، میدان جنگ میں آ کر حضرت حمزہ کے پیٹ کو چیر کر اپنے ہاتھ سے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر اپنے دانتوں سے کلیجہ چبانے والی ہند آ رہی ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرحبا اے ہند، ویلکم ہند. ہند کو ویلکم کیا جا رہا ہے. وحشی وہ غلام، حبشی غلام جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، یہ وحشی غلام آتا ہے تو آپ اس کو درگزر کر دیتے ہیں. ابو جہل کی بہو حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا ابو جہل کی بہو ہے. ابو جہل وہ جس کے لیے آپ نے فرمایا تھا فرعون حاضل امہ، میری امت کا فرعون ابو جہل، وہ جو مسلمانوں کا سب سے بڑا سرغنہ مخالف تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا پیاسا تھا، خون کا پیاسا اور جانی دشمن تھا، مخالفت میں سب سے آگے تھا. اس کی بہو آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان مانگتی ہیں، آپ درگزر کر کے امان دیتے ہیں اپنے شوہر اکرمہ بن ابو جہل، جو بھاگ گیا تھا اس ڈر سے کہ میرے بچنے کا تو امکان ہی نہیں ہے، میں تو ضرور ہی مارا جاؤں گا، میں تو دھر دیا جاؤں گا اپنے باپ کے اور اپنی سرگرمیوں کے خلاف، میرے بچنے کا تو امکان ہی نہیں، میرے معاف ہونے کا تو امکان ہی نہیں. ارے وہ بخش دیے گئے تھے، وہ معاف کر دیے گئے تھے جن کو خود امکان نہیں نظر آتا تھا معاف کر دیا جانے کا. آج معافی مانگنے کے لیے لوگ آتے ہیں اور معافی مانگا جانے والا ایسا ظالم اور ایسا سخت دل ہو جاتا ہے. ام حکیم نے امان مانگی، آپ نے ام حکیم کو، ابو جہل کی بہو ہی کو امان نہیں دی، بلکہ ام حکیم نے یہ بھی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ مارے جانے کے خوف سے بھاگ گئے ہیں، کیا پلٹ آئے تو اکرمہ کو معاف کر دیا جائے گا؟ کیا اکرمہ کو امان دے دی جائے گی؟ اکرمہ کی امان مانگنے والی اس بیوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے بیٹے کو امان دینے کا وعدہ اور معاف کرنے کا طریقہ اختیار کر دیا. ادھر اکرمہ اس خوف سے بھاگ گیا، اس یقین سے بھاگ گیا کہ میں معاف نہیں کیا جا ہی نہیں سکتا. راستے میں دریا آیا، کشتی پر سوار ہوا، اور کشتی میں سوار ہوا تو کشتی ایک طوفان میں پھنس گئی. کشتی کے ملاح نے سب کشتی کے سواروں کو کہا کہ اللہ کو پکار کے اپنی نیت کو خالص کر کے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہماری کشتی کو پار لگا دے. اس موقع پر اکرمہ بن ابو جہل کو سمجھ آئی کہ یہ تو وہی خدا ہے، یہ تو وہی الہ ہے جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے. بس دل بدل گیا. یاد رکھیے گا
وہ تکلیف جو تجھے اپنے رب کے قریب کر دے وہ تیرے لیے باعث رحمت ہے۔ اس طوفان میں گھر جانا اور پھنس جانا حضرت اکرمہ بن ابو جہل کے لیے رب کے قرب اور ایمان اور دین کا ذریعہ بن گیا۔ یہ طوفان ان کے لیے باعث رحمت ثابت ہوا۔ دل میں طوفان آ گیا، وہیں پہ وعدہ کر لیا، عہد کر لیا کہ اگر اس طوفان سے بچ کر کنارے اور ساحل پر پہنچ گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کر لوں گا۔ اب جب کنارے پر پہنچے، رحمت الہی ویسے ہی شامل حال تھی۔ جب بندہ اللہ کی طرف ایک ہاتھ چلتا ہے تو اللہ اس کی طرف 10 ہاتھ آتا ہے۔ بندہ چل کے آتا ہے تو رب دوڑ کے آتا ہے۔ اکرمہ نے ارادہ کیا تھا، ساحل پر اللہ نے پہنچا دیا۔ ام حکیم شوہر کو تلاش کرتی کرتی ساحل تک پہنچ چکی تھی۔ ام حکیم نے اکرمہ بن ابو جہل کو جب بتایا تو حیران اور دھنگ رہ گئے۔ بتا دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر کے امان دینے کا وعدہ کر دیا ہے، لیکن ابھی بھی یقین نہیں تھا۔ بیوی کے ساتھ یقین دہانی کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور فوراً سلام کرنے کے بعد پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ اور کیا آپ نے میری امان کا وعدہ صادر فرما دیا؟ کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اکرمہ، میں نے تمہیں معاف کیا اور تمہاری بیوی کو تمہارے امان کا وعدہ کر دیا۔ معاف کرنے والے ہیں، عہد نبھانے والے ہیں۔ اکرمہ اتنے متاثر ہوئے کہ وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا اور آپ کو مخاطب کر کے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا ناپسند مجھے دین آپ کا تھا، اب اتنا ہی زیادہ پسند مجھے دین آپ کا ہے۔ جتنی زیادہ دشمنی، بغض اور عداوت مجھے آپ سے تھی، نعوذ باللہ، اب اتنی ہی شدید محبت مجھے آپ سے اور آپ کے رب سے ہے۔ اور پھر وعدہ کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جتنی کوشش اس اسلام کی مخالفت میں کی تھی، اس سے زیادہ کوشش اس کی معاونت، حفاظت اور اشاعت میں کروں گا، اور میں نے جتنا مال اس کی مخالفت میں لگایا تھا، میں اس سے زیادہ مال اس کی حفاظت میں لگاؤں گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ مرتے دم تک عابد بھی رہے، مرتے دم تک مجاہد بھی رہے، اور شہادت کا جام نوش فرمایا جنگ یرموک کے میدان میں شہید بھی ہوئے۔ اور دل ایسے بدلا تھا کہ جنگ یرموک میں خالد بن ولید جب سپہ سالار تھے تو وہ دن تھا، ان کی شہادت کا وہ دن تھا جب مسلمانوں کا پلڑا ہلکا تھا اور مسلمانوں کے دشمن جو ہیں وہ بھاری ہو رہے تھے۔ اس مرحلے میں حضرت اکرمہ بن ابو جہل میدان جنگ میں بالکل ایسے لڑ رہے تھے جیسے شہادت کے لیے سر پہ کفن باندھ کر لڑنے والے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت اکرمہ بن ابو جہل کو بلایا اور کہا کہ بھائی، آج ہم سب جنت کے بھی اور شہادت کے مطلوب تو ہیں، لیکن آج ذرا دھیان سے جان بچا کے لڑو، کیوں کہ آج لڑنے والے جنگجو ہاتھوں کی ضرورت بہت شدید ہے۔ حضرت اکرمہ بن ابو جہل حضرت خالد بن ولید کی طرف دیکھ کر رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بھائی، اصل بات یہ ہے کہ تم اسلام میں مجھ سے بہت دیر پہلے داخل ہو گئے، میں تم سے بہت دیر بعد آیا۔ یہ وہ جس کی دل کی دنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درگزر نے بدل دی تھی، اب اس بات پر پشیمان ہے، اس بات پر پشیمان اور شرمندہ ہے کہ مجھ سے تاخیر ہو گئی، مجھ سے زیادتی ہو گئی۔ اور پھر ساتھ ہی کہنے لگے، اور پھر میرا باپ، یعنی میں تو ابو جہل کا بیٹا بھی ہوں اور میں تم سے دیر پر بھی آیا ہوں۔ اور پھر رونے لگے اور پھر یہ کہہ کر میدان جنگ میں بڑھے اور کہنے لگے، اعلان کیا اونچی آواز سے، ہے کوئی جو آج شہادت پر میرے ہاتھ پہ بیعت لے؟ موت پر بیعت لینے والا کوئی ہے؟ صحابہ اکرام نے حضرت اکرمہ بن ابو جہل کے ہاتھ پر بیعت لی اور جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ یہ شیدائی، یہ فدائی جب سروں سے
کفن باندھ کر اس احساس ندامت اور پشیمانی سے جنت کے خریدار بن کے جب میدان جنگ میں آئے تو پھر مسلمانوں کو فتح تو نصیب ہوئی، لیکن اسی میدان یرموک میں یہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل شہادت کا جام نوش کر کے ان شہادتوں کے درجوں پر فائز ہونے والے کامیاب بن گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے ہیں تو کس قدر جانی دشمنوں کو اور کس قدر ظلم اور زیادتی ڈھانے والوں کو کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک واقعہ 10 سنِ نبوت، یہ وہ سال ہے جب دشمنوں کی مخالفت اور مشرکین مکہ کی مخالفت تو پورے عروج اور زور و شور پر تھی ہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 2 بہت ہی بڑی شفیق اور معاون ہستیوں سے، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ دونوں فوت ہوتے ہیں۔ یہ سال عام الحزن، ایئر آف گریف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کی مالی، معاشی، روحانی، سوشل، سائیکولوجیکل، اکنامک ہر قسم کی مدد جو ہے آپ اس سے بہت حد تک محروم ہیں، لیکن دل شکستہ نہیں، حوصلے پست نہیں، مایوس نہیں، نا امید نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ثقیف کے قبیلے کی طرف، کچھ روایات میں آتے ہیں تنہا اور کچھ روایات میں آتے ہیں اپنے غلام کے ساتھ سفر کرتے ہیں، اس امید سے کہ شاید سرداران بنو ثقیف کو جب دین پیش کیا گیا تو شاید وہ اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے لیے محافظ اور معاون بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امید پر بنو ثقیف سفر کر کے تشریف لے جاتے ہیں، سرداران بنو ثقیف کو دین پیش کرتے ہیں، لیکن وہی کڑا سا، وہی ضدیوں اور ڈھیٹوں کا سا جواب ہی نہیں، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذلت اور بدگوئی کر کے آپ کو پلٹاتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ واپسی کے راستے پر ان کے حکم سے اوباش لونڈے مقرر کر دیے جاتے ہیں جن کی جیبیں پتھروں سے بھری ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے اور ہمارے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر بھی برسائے جا رہے ہیں، پتھر برسائے جا رہے ہیں، نالین مبارک جوتے خون سے بھر جاتے ہیں، آپ زخموں سے لہو لہان حال۔ ذرا رک کے سوچئے، وہ دین جس کی خاطر میرے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قربانیاں دی، اتنا محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، کیا ہم اس کی حالت دیکھ کر تڑپتے ہیں؟ کیا ہم سسکتے ہیں؟ کیا ہم پریشان ہوتے ہیں؟ اور کیا ہم اس کی خاطر اتنی قربانیاں تن من دھن کی دینے کو تیار ہیں یا دے رہے ہیں؟ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بہت ہی پریشان سے مرحلے میں زخموں سے خون رس رہا ہے، اپنے ڈھال ہو کر ایک دیوار پر، ایک باغ کی دیوار کے سائے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ کی وہ بہت ہی پیارے سے الفاظ ہیں، ان میں سے کچھ الفاظ میں اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں، آپ فرماتے ہیں کہ الہی تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ الہی تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی پرائے اور بیگانے کے؟ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی بات کا ڈر نہیں، لیکن اگر تیری طرف سے مجھے عافیت نصیب ہو جائے تو وہ میرے لیے زیادہ اطمینان کا ذریعہ ہوگی۔ حضرت جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے، اگر آپ حکم دیں تو یہ پہاڑوں کا فرشتہ پہاڑ گرا کر اس ثقیف کی بستی والوں کو جنہوں نے آپ پر پتھر برسانے کی جسارت کی ہے، ان کو پیس کے رکھ دے، ان کو ملیا میٹ کر دے، ان کو ختم نیست و نابود کر دے۔ خطا کار سے درگزر کرنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے ان میں سے کچھ ایسے لوگ اٹھیں گے جو اللہ پر ایمان لائیں گے۔ دلوں کے بدلنے کی امید لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرتے رہے۔ معاف کرنا بنا لیجئے اپنی عادت، درگزر کرنا اپنا نمونہ سیکھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے اٹھیں گے جو اللہ پر ایمان لائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرنا آسان نہیں، عزم الامور بڑا مشکل کام تو ہے، لیکن نتائج مرتب ضرور ہوتے ہیں۔
اگر اس روز اس بستی کو پیس دیا گیا ہوتا تو شاید بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان اسلام کی نعمت سے محروم ہو جاتے کہ محمد بن قاسم جو اسلام کی شمالی بحر و ہند میں پہنچا وہ بنو ثقیف ہی کے قبیلے کا ایک فرد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے معاف کیا جائے اسے چاہیے کہ وہ معاف کر دیا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ معاف کرنے والے یعنی تواضع اور عاجزی کرنے والے کے درجات اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں مومنین کی صفات کا تذکرہ کیا۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنات عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، دوڑو لپکو اللہ کی رحمت اور بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جو اللہ نے متقیوں کے لیے تیار کیے۔ اور متقیوں کی صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر آگے بتائیں، الذین ينفقون اموالهم فی السراء والضراء، کہ وہ ہیں وہ متقی جنتی جو ہر حال میں، تنگی میں، خوشحالی میں، مالی فراخی میں، مالی وسعت میں، ہر جگہ خرچ کرتے ہیں۔ اور جنتیوں کی صفت اور متقیوں کی صفت اللہ نے فرمائی، قاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، وعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ کو تو احسان کرنے والے پسند ہیں۔ تو گویا یہ تین صفتیں اللہ نے متقیوں کی اور اللہ نے محسنین جنتیوں کی بتائیں، غصے کو پینا، معاف کرنا اور پھر اس کے بعد احسان کر لینا۔ قاظمین الغیظ اللہ کے جنتیوں کی صفت ہے۔ قاظمین الغیظ کون سے ہوتے ہیں؟ جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ کسی چیز کو پینے کے بعد آپ جانتے ہیں نا، اس کا کوئی اثر، اس کا کوئی اظہار نظر نہیں آتا، اس کے کوئی نشانات نظر نہیں آتے۔ تو متقی کون ہے، جنتی کون ہے کہ غصے کو ایسے پی جاتے ہیں کہ ان کے کسی حال، فعل، قول سے غصے کے اثرات نظر نہیں آتے، نہ ان کے چہرے سے۔ بس اوقات آپ دیکھیں کہ غصے کی حالت میں آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، کان سرخ ہو جاتے ہیں، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، پیشانی کے اوپر وہ شکنیں آ جاتی ہیں۔ لیکن مومن، متقی، جنتی، غصہ آتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے، کوئی ناانصافی کرتا ہے، کوئی حق تلفی کرتا ہے، کوئی حقوق میں کمی کرتا ہے، وہ متقی غصے کو ایسے پیتا ہے کہ ناگواری کے اور غصے کے اثرات نہ ان کی پیشانی سے، نہ ان کی آنکھوں سے، نہ ان کے چہروں سے، نہ ان کے تاثرات سے، نہ ان کے لہجے سے، نہ ان کے لب و لہجے سے، نہ ان کے باڈی موومنٹ سے، نہ ان کے پوسچر سے، نہ ان کی حرکتوں اور عمل سے نظر آتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں، وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصے کے لیے حدیث کے الفاظ آتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ سب سے زیادہ طاقتور کون ہے یا پہلوان کون ہے؟ اور آپ نے پھر خود ہی جواب دیا کہ پہلوان وہ شخص نہیں، زیادہ طاقتور وہ شخص نہیں جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان اور زیادہ طاقتور شخص وہ ہے جو انتقام کی طاقت کے باوجود معاف کر دے۔ یہ وہ شخص ہے جس کے اعصاب بہت مضبوط ہیں، جس کے اعصاب بہت مضبوط ہیں۔ غصے کو پینے کے لیے، ان اعصاب کو مضبوط کرنے کے لیے حدیث میں نسخے بھی تو موجود ہیں نا۔ آپ نے فرمایا کہ غصہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے ہے اور آگ کو پانی بجھاتا ہے۔ تو گویا دو طریقے، غصے کو مٹانے کے لیے اور غصے کو روکنے کے لیے شیطان، اور آگ کو بجھانے کے لیے پانی۔ شیطان سے پناہ مانگنا، حدیث کا واقعہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کو بہت زیادہ غصہ تھا اور شدید غصے میں اس کا چہرہ بھی سرخ ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک نسخہ ہے، اگر میں اس کو بتا دوں اور یہ اس کو اپنا لے تو اس کا سارا غصہ کافور ہو جائے گا، یعنی جاتا رہے گا۔ پوچھنے پر آپ نے بتایا وہ نسخہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ شیطان کی اکساہٹوں سے پناہ مانگنا، کیونکہ شیطان غصہ وہی دلاتا ہے۔ ذکر الہی، کیونکہ حدیث بتاتی ہے کہ انسان کے دل کے دو حصے ہیں، جب
وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک حصے میں اس کا شیطان اور ایک میں اس کا فرشتہ ہے، تو جب وہ ذکر کرتا ہے تو اس کا شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، لیکن جب وہ ذکر چھوڑتا ہے تو شیطان اپنے دل کے حصے پر آتا ہے، چونچ رکھتا ہے اور ایک برائی کا وسوسہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ تو گویا یہ برائی کی اور غصے کے وسوسوں اور غیظ و غضب کے وسوسوں سے بچنے کے لیے پھر کیا طریقہ ہے؟ ذکر الہی۔ غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر نسخہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، معوذتین، سورہ ناس، سورہ فلق، آیت الکرسی، اور پھر وہ دعا ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرونی۔ یہ وہ آیات ہیں جب ذکر ہوگا تو انشاءاللہ غصہ کافور ہو جائے گا، اور پھر غصہ شیطان سے، اور اس کو پانی اور آگ سے بجھانے کا مطلب ہے کہ غصہ آئے تو پانی پیا جائے، جسے کہتے ہیں نا ہائیڈرو تھراپی، آگ بجھا دیتا ہے نا، آگ کو پانی بجھا دیتا ہے۔ پانی پینا، وضو کرنا، غسل کرنا، اور پھر غصے کو قابو کرنے کا ایک اور طریقہ خاموشی، خاموشی اور جگہ کو بدل دینا۔ وہ کسی ایک خاتون کا خاموشی کے حوالے سے اگر میں آپ کو واقعہ سناؤں، ایک خاتون تھی، بوڑھی سی خاتون تھی، اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور بیاہ کے گھر میں بہو لائی۔ کچھ دیر تو امن رہا، لیکن اس کے بعد لڑائی جھگڑے کا سلسلہ گویا گھر کے آنگن میں مستقل سے جاری ہو گیا۔ یہ بوڑھی خاتون کچھ پریشان ہوئی، اور جو محلے کی ایک خاتون تھی جو قرآن پڑھاتی تھیں، جو استاذہ تھیں، وہ اس خاتون کے پاس، قرآن پڑھانے والی عالمہ کے پاس آئیں اور ان کو اپنا سارا مسئلہ جو ہے وہ پیش کیا۔ وہ قرآن پڑھانے والی خاتون نے، ان عالمہ نے کاغذ کے اوپر کچھ لکھا، اس کو تہہ کیا اور اس بڑی بی کو دے کر یہ کہہ دیا کہ یہ دیکھو میں تمہیں ایک تعویذ دے رہی ہوں، اور دیکھو جب تمہارے گھر میں لڑائی ہونے لگے، یعنی ساس بہو کا جب جھگڑا ہونے لگے، تنازع ہونے لگے، تو یہ تعویذ نکال کر اس کو اپنے دانتوں میں دبا لینا، اور یاد رکھنا اگر تم چاہتی ہو کہ یہ تعویذ تاثیر کرے تو اس کو جتنی دیر جھگڑا ہو اپنے دانتوں میں دبائے رکھنا۔ اگر تم اس کو دانتوں میں دباؤ گی نہیں تو اس تعویذ کا اثر نہیں ہوگا۔ اس تعویذ کی تاثیر کا نسخہ ہی یہ ہے کہ جھگڑے کے دوران اس کو دانتوں کے درمیان دبایا جائے۔ ایسا ہی ہوا، جب بھی جھگڑا ہوتا وہ بڑی بھی اپنے اس کاغذ کے نسخے کو نکالتی، اس کو اپنے داڑھوں کے درمیان دبا لیتی، اور ہفتے کے بعد وہ اپنی اس عالمہ کے پاس آئی اور کہا بی بی تم نے تو مجھے ایسا پرتاثیر تعویذ دیا کہ ہمارے گھر کا جھگڑا سارے کا سارا جاتا رہا۔ معاملہ کیا تھا؟ یہ تعویذ کی تاثیر نہیں، یہ اس بڑی بی کی خاموشی تھی اس جھگڑے کے وقت، جو اصل پرتاثیر طریقہ تھا۔ غصے کو پینے کے لیے خاموش رہنا اور اپنی جگہ کو منتقل کر دینا۔ یہ تو مومنوں کی اور متقیوں کی صفت کہ وہ غصے کو پیتے ہیں۔ غصے کو پینے کے بعد کیا اس غصے کو اپنے اندر بڑھاتے ہیں کہ وہ بڑھتا رہے، پھلتا رہے، پھولتا رہے، اور جیسے ایک آتش فشاں کے اندر ایک لاوا جو ہے وہ پکتا ہے۔ جب لاوا پھٹتا ہے اور آتش فشاں پھٹتا ہے تو آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ لاوا جہاں جہاں بہتا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں کس کو جلاتا ہے، کس کو برباد کرتا ہے اور کس کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ مومن ایسا نہیں کرتا، جنتی ایسا نہیں کرتا کہ اپنے اندر غصہ پی کر اس کو لاوے کی طرح پکاتا ہے اور پھر ایک دن وہ لاوا اگل کر پتہ نہیں کس کس کو جلا کے راکھ کرتا ہے۔ مومن غصہ پینے کے بعد کیا کرتا ہے؟ وَعَافِينَ عَنَ النَّاسِ، وہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا دل چاہیے اس کے لیے، لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر مزید کیا کرتا ہے؟ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ غصہ پیتا ہے، معاف کرتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ احسان کرتا ہے۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا، اپنے فرض سے بڑھ کے کرنا، محض رب کی رضا کے لیے کسی کو سکون اور راحت دینے کے لیے معاملہ کرنا، یہ ہے جنت کا راستہ۔ غصے کو پینا، اعصاب کو مضبوط کرنا، اللہ کے بندوں کو معاف کر کے مزید ان پر احسان کرنا۔ اللہ نے قرآن میں بھی تو فرمایا احسن کما احسن اللہ علیک، جیسے اللہ محسن تجھ پر احسان کرتا ہے ویسے تو ہی لوگوں پر احسان کر۔ اللہ نے قرآن میں مزید فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ ہے؟ تو یہ جنتیوں کی صفت ہے، یہ متقیوں کی صفت ہے۔ لیکن جب
آپ جب یہ ساری صفات سنیں تو بس اوقات ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ چیزیں تو بشری طور پر ممکن ہی نہیں کہ کوئی ظلم کرے، زیادتی کرے، حق تلفی کرے اور زیادتی کرتا ہی چلا جائے، اور انسان اس کا غصہ پی لے، انتقام کی طاقت اور صلاحیت کے باوجود غصہ پی کر اس کو معاف کر کے اس سے مزید احسان کرے۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ تو بشری طریقے پر ممکن ہی نہیں، یہ ہیومنلی پاسبل ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ بہت بشری تقاضوں کے مطابق ہے، کیونکہ قرآن کا کوئی حکم ایسا نہیں جو ہیومنلی امپاسبل ہو۔ انبیاء علیہم السلام نے یہ عمل کر کے دکھا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے جب باتوں میں لا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے تھے اور اندھے کنویں میں پھینک کر آ گئے تھے، اور پھر اتنا ظلم کرنے کے بعد وہ ایک جھوٹا سا قمیص خون لگا کر، ایک جھوٹ تراش کر اپنے والد کو یہ ساری بے ایمانی کر رہے تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ان نافرمان، ان سرکش، ایک ظالم، ان قاتل بیٹوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ کیا کہا تھا؟ صبر کیا تھا، اور صرف یہی کہا تھا کہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بہت بڑا کام آسان کر دیا ہے، معاف کر دیا تھا، درگزر کر لیا تھا، خود صبر جمیل کا طریقہ اختیار کر کے ان کو احسان کر کے مزید رب کا تعارف کا طریقہ اختیار کیا تھا۔ ان کے دل بدلے تھے، اور یہی بھائی پھر اپنے باپ اور بھائی کے حق شناس بھی آخر میں ہو گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نمونہ اگر دیکھیں تو وہ بھائی جنہوں نے قتل کی سازش کر کے ایک اندھے کنویں میں پھینکا، جس کی وجہ سے باپ، ماں، گھر بار، جائیداد، مال، بستی سے محروم ہوئے، غلاموں کی منڈی میں بیچے گئے، غلامی کا دور گزارنے پر مجبور کیے گئے۔ ایک قید خانے میں 8 سال گزارنا کوئی آسان نہ تھا، لیکن یہ سارے مراحل کے بعد جب غلہ لینے یہ بھائی آئے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کو پہچان بھی لیا تھا، غصہ پی گئے تھے، معاف کر دیا تھا، ان کی ضرورت سے زیادہ احسان کر کے غلہ دے کر لوٹا بھی دیا تھا۔ پھر جب پہچان کا معاملہ ہوا تو اپنے والد کے ساتھ اپنے ان ظالم بھائیوں کو بھی واپس مصر بلانے والے یہ محسن تھے، اور یہ وہی جملہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان پر بھی برادران یوسف کے لیے لا تصریب علیکم اليوم، غصے کو پیا بھی تھا، معاف کیا بھی تھا، اور حد سے زیادہ، اپنے فرض سے زیادہ اور ان کے حق سے زیادہ ان کے ساتھ معاملہ کیا بھی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ میں کثرت سے واقعات اس نمونے کے نظر آتے ہیں۔ مکہ کی گلی، ایک خاتون، یہودی خاتون، کچھ میں آتا ہے کہ مشرکہ، کچھ میں آتا ہے یہودی خاتون، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید بغض اور کینہ رکھتی تھی، کیونکہ اس کو اپنے بتوں سے بہت محبت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اپنے سارے گھر کا کوڑا کرکٹ جمع کر کے اپنے چھت پر اس انتظار پر کھڑی رہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزریں گے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں یہ غلاظت ڈال دوں گی۔ یہ عمل روز کا تھا۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن یہ خاتون جب نہ چھت پر آئی نہ کوڑا پھینکا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خطا کار سے درگزر کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے کے گئے خبرگیری کے لیے، بخار میں پڑی تپ رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر لرزنے لگی، کانپنے لگی، ڈر گئی کہ آج میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حال پوچھا، غصے کو پی گئے، معاف کر دیا، احسان کیسا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر یہ خاتون بیمار رہی، آپ گھر میں جھاڑو دیتے تھے، پانی بھرتے تھے، اور جو کام معاونت کا کر سکتے تھے وہ کرتے رہتے تھے۔ بداندیش کے دل میں گھر ایسا ہوا کہ جو ہی صحت یاب ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا۔ مکہ کی گلی ہے، ایک خاتون ہے، بڑھیا ہے، کمر جھکی ہے اور مشکل سے چل رہی ہے، اپنے سامان کی ایک بڑی سی جو ہے گٹھڑی جمع کر رکھی ہے، اور مشکل سے چلتی ہوئی بڑھیا کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پرائی خاتون کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بڑی بی کہاں جا رہی ہیں؟ اپنا سامان مجھے دے دیجئے۔ بڑی بی اپنا سامان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تھما دیتی ہے
اور پھر وہ آگے چلتی جا رہی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. وہ خاتون آگے چلتی جا رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامان کی گٹھڑی پکڑے پیچھے چلتے جا رہے ہیں. مکالمہ ہو رہا ہے, گفتگو ہو رہی ہے. آپ دریافت کرتے ہیں کہ بڑی بی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ سلسلہ کلام میں وہ خاتون بتاتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ہماری بستی میں ایک جادوگر آ گیا ہے. ہماری بستی میں ایک جادوگر آ گیا ہے اور وہ کچھ ایسا منتر پڑھ کے بتاتا ہے کہ جو اس کا منتر پڑھ لے وہ بھائیوں کو بھائیوں سے جدا کر دیتا ہے, بیٹے کو ماں کا دشمن کر دیتا ہے, لوگوں کو ان کے آبائی دین سے منحرف کر دیتا ہے. اور بیٹا, میں نہیں چاہتی کہ اس بڑھاپے میں اپنے خداؤں اور اپنے بتوں کو چھوڑ کر اپنی آخرت خراب کر لوں. عاقبت کو بگڑنے سے بچانے کے لیے میں اس جادوگر کی بستی کو چھوڑ کر اس بستی سے کہیں الگ منتقل ہو رہی ہوں. غصہ پی گئے, معاف کر دیا, احسان کر کے ٹھکانے تک پہنچا بھی دیا. یہ بشری نمونے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی آیات کے حوالے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سامان جگہ پر رکھا تو اس بڑھیا خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں جب سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ادب سے فرمایا, بڑی بی, میں وہی جادوگر ہوں, میں وہی جادوگر ہوں جس کے جادو کے ڈر سے تو اپنی بستی چھوڑ کر یہاں منتقل ہو گئی. جادو تو چل گیا تھا لیکن وہ جادو کہانت کا نہیں, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے درگزر کرنے, غصہ پی جانے, معاف کر دینے اور حسن اخلاق کا جادو تھا. یہ بڑھیا جادو اور سحر سے ایسی سحر زدہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اپنا اسلام قبول کر کے اپنی آخرت سنوارنے میں کامیاب ہو گئی. اور یہ طریقہ کار صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, صحابہ اکرام کا بھی تو ہے. موقع پر حضرت ابوبکر صدیق ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, ایک بدو آتا ہے, حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بد زبانی بد کلامی کرتا ہے اور وہ خاموشی سے سنتے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم ہے. کچھ دیر کے بعد بشری تقاضوں سے حضرت ابوبکر کو بھی غصہ آتا ہے اور آپ بھی اس کی باتوں کا جواب دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر وہاں سے نکل آتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق اس بدو کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آتے ہیں اور معاملات کی حقیقت کو دریافت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر, میں دیکھ رہا تھا کہ جب وہ تم سے ترشی اور تم سے بد کلامی کر رہا تھا اور تم خاموش تھے تو ایک رحمت کا فرشتہ پیچھے تمہارے لیے رحمت اور بخشش کی دعائیں کر رہا تھا, لیکن جب تم نے اس کی باتوں کے جواب میں خاموش رہنے کی بجائے جواب دینا شروع کر دیا تو میں نے دیکھا وہ رحمت کا فرشتہ وہاں سے روانہ ہو گیا اور شیطان آ گیا, اس لیے میں وہاں سے اٹھ گیا. صحابہ اکرام کا طریقہ دیکھ لیجئے. حضرت علی بن حسین حضرت علی کے بیٹے ہیں, امام زین العابدین لقب ہے. ایک دن ایک لونڈی وضو کے لیے پانی لائی. کچھ روایات میں آتا ہے کہ شاید وہ پانی ذرا زیادہ گرم تھا اور کچھ میں آتا ہے کہ ایک دم سے اس نے پھینکا تو اچھل کے سارے کپڑے گیلے کر دیے. امام زین العابدین کو غصہ آیا, مارنے یا پیٹنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ لونڈی نے یہ آیات پڑھ دی اور کہنے لگی والقاظمین الغیظ. امام زین العابدین کا ہاتھ نیچے ہو گیا. پھر کہا وعافین عن الناس. امام زین العابدین نے فرمایا جا, میں نے تجھے معاف کیا. بڑی ہوشیارتی کہنے لگی واللہ یحب المحسنین. امام زین العابدین فرمانے لگے جا, میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا. ایک اور امام ہے, ایک جاہل آتا ہے, منہ کو لگتا ہے بدتمیزی, بد زبانی, بد سلوکی کا طریقہ اختیار کرتا ہے, خاموش رہتے ہیں. اگلے دن ایک تحفہ, ایک ہدیہ لے کر اس کے گھر پہنچتے ہیں. اس کو تحفہ اور ہدیہ جب اس کے ہاتھ میں تھماتے ہیں تو وہ دھنگ رہ جاتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ امام, کل تو میں نے آپ کے ساتھ بدخلقی, بد زمانی, بد کلامی کی اور آج آپ میرے لیے تحفہ لے کر آ رہے ہیں. امام فرماتے ہیں یہ تحفہ تو ان نیکیوں کے بدلے ہے جو تو نے اپنی بد کلامی کے عوض مجھ سے کیا تھا. وہ جو بد کلامی تو نے مجھ سے کی تھی, وہ جو نیکیاں تو نے اس کے عوض میرے پلڑے میں ڈال دی, یہ تحفہ تو اس کے عوض ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ
ہمیں قرآن کے حکم خذل عف معاف کرنے کے طریقے کو پکڑ لو، اس کو تھامنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، دیکھو معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کر دے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ، بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ چاہتے ہیں کہ وہ احسن الخالقین، وہ احکم الحاکمین، میں آپ جو اس کے مقابلے میں کہ حقیر نقطے سے بھی کم ہے اور اس کے مقابلے میں اتنی بڑی سرکشی کرتے ہیں کہ آج کوئی ہم سے اتنا بڑا ظلم اور زیادتی کرنے کا روادار نہیں ہوتا، تو لہٰذا اگر چاہتے ہیں کہ وہ رب ہمیں معاف کرے، اب بھی کرے، قیامت کے دن بھی درگزر کرے، تو آج اللہ کے بندوں کو معاف کرنا اپنا طریقہ بنا لیجئے، روٹھے ہوئوں کو منا لیجئے، معاف کر بھی لیجئے، معافی مانگ بھی لیجئے۔ معافی مانگنے سے اور معاف کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ درجات اور عزت بڑھا دیتا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين۔